بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آپ لوگوں کو آج ایمرجنسی کے پہ یہاں پہ دعوت دینا پڑا۔ آپ یہاں تشریف لائے، بہت مشہور جتنے بھی جرنلسٹ یہاں پہ آئے ہیں یا ہمارے میڈیا کے پرٹینیٹر، آج ہمیں آپ لوگوں کو یہ اس لیے تکلیف دینا پڑا کیونکہ یہ جو ہمارا لیس ہے پد یاترا شروع کیا ہے ایپیکس باڈی اور عاطف صاحب نے، تو وہ ایک ویسے میں بھی تو ہم لوگ میٹنگ ہم نے پہلے کر کے جو ہے ان کو وہاں سے نکلنا تھا، اور وہ کل یکم کو جو ہے انہوں نے پد یاترا شروع کیا ہے، آج تیسرا دن ان کا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے ہم لوگ بھی اپنا یوگدان اور ہم لوگ بھی پد یاترے میں جو ہے شمولیت ہم چاہتے ہیں، اور اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو چونکہ اس وقت جو ہے ہم لوگ کو جانا تھا تو یہاں پہ سری نگر اور جموں میں جو ہے الیکشن کا ماحول تھا، اسے چل رہے تھے، اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ ابھی ہم لوگ جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے اس میں کوئی فیصلہ لے لیں۔ آج ہمارے کیڈے کا جو ہے پورا میٹنگ چلا، وہ ہم لوگ ایک فیصلے پہ آیا، تو حقیقت پہ جو ایک فیصلہ لیا ہے اس میں یہ ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم لوگ جو ہے کاروان کی شکل میں جو ہے 27 تاریخ کو کریر سے روانہ ہوں گے سری نگر کے لیے، سری نگر میں ایک دن ہالٹ کریں گے اور دوسرے دن جو جموں جائیں گے، جموں میں ایک دن ہالٹ کریں گے، اس کے بعد دلی جو ہے 29 تاریخ کو جو ہے دلی روانہ ہو جائیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں۔ تو چونکہ ہمارا جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کو لے کے جو ہے ہم لوگ بھی بالکل، ہم لوگ بھی بہت سیریس ہے، اور انہوں نے پد یاترا جو کیا ہے وہ 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے کیا ہے، ان کی سپورٹ میں جو ہے یہ ہمارے پہ گاڑی اور جو ہے سفر کر رہے ہیں، تو ہم بھی جو شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ جو راج گڑھ ہے 2 تاریخ کو انڈیا کے راج گڑھ ہے، وہاں پہ ہم لوگ شامل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی آگے کے لیے جو بھی بات ہوگی وہ آگے کریں گے، کیونکہ 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے جو ہے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ باقی جو ہے ہماری کروڑ صاحب اس کی وجہ سے چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے ڈی کے کو چیئرمین، ممبرز اور آپ میڈیا کے ساتھی، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو ابھی آخن صاحب نے بتا دی، پچھلے مارچ 4 تاریخ کے بعد کے ڈی اور اپیکس باڈی کے بیچ میں جو بات چیت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد الیکشنز آئی، الیکشنز کے بعد نیو گورنمنٹ فارمیشنز ہوا، اور اس نیو گورنمنٹ کو اپیکس اور کے ڈی کی جوائنٹ ہم نے اس ٹاک کو ریزیوم کرنے کے لیے، اس بات چیت کو پھر سے شروع کرنے کے لیے، اور وہ بات چیت آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، پوری ہندوستان جانتی ہے۔ لداخ کے عوام اپنی 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کر، جس میں لداخ کے لیے اسٹیٹ ہوڈ، لداخ کے لیے 6 شیڈول، لداخ کے ان ایمپلائڈ ایجوکیٹڈ یوتھس کے لیے ریکروٹمنٹ، پی ایس سی اور سپریٹ پارلیمنٹری سیٹ، ان ایشوز کو لے کر پچھلے 3-4 سالوں سے بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور لاسٹ مارچ کے بعد یہ بات چیت ختم ہو گئی۔ اب نئے گورنمنٹ فارمیشنز کے بعد پھر ایک بار لداخ کے عوام اپنی ان 4 پوائنٹ ایجنڈیز کو لے کر بہت ہی سیریس ہے، سنسیئر ہے، اور نئے سرے سے اس ایجنڈے کو مرکزی سرکار تک پہنچانے کے لیے اپنا لائحہ عمل بنا رہی ہے۔ اسی لائحہ عمل کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں لیہ اپیکس اور سونم وانگچک صاحب نے لیہ سے پد یاترا سٹارٹ کی 1 ستمبر سے، اور اسی حساب سے پروپوزلز یہ تھا کہ کرگل سے بھی شروع ہو، لیکن آپ جانتے ہیں جموں کشمیر میں اسمبلی کی پہلی بار 10 سال کے بعد انتخابات ہو رہی ہے، تو جموں کشمیر میں پد یاترا کے لیے وہ ماحول اور حالات نہیں ہیں۔ اسی لیے کے ڈی اے نے فیصلہ کیا ہے کہ لیہ میں جو پد یاترا شروع ہوئی ہے
फुल्ली हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पद यात्रा भी 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर है। और इसी 4 पॉइंट एजेंडा और पद यात्रा को सपोर्ट करते हुए करगिल की तरफ से 27 तारीख को कारवान फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए गाड़ियों के कारवान 27 तारीख को करगिल से निकलेगी, श्रीनगर से जम्मू, और 30 यकम तारीख को दिल्ली पहुंचेगी। फिर इसके बाद लेह के कारवान के साथ जुड़ेगी और 2 तारीख को ये दोनों कारवान आपको राजघाट पे गांधी जी के, बापू जी के समाधि पे पहुंचेगी और वहां पे अपनी 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर फिर एक बार मरकजी हुकूमत और पूरी हिंदुस्तान के आवाम को ये बतलाया जाएगा कि लद्दाखी आवाम प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं है और इस सिचुएशंस को बदलने के लिए अपनी जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए किसी भी मरहले से गुजरना पड़े, किसी भी तरह के एजिटेशंस करना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, उसके लिए आमदा है। और इसी सिलसिले में हम न सिर्फ करगिल या लेह में, बल्कि हम मरकजी सरकार के सामने दिल्ली में राजघाट पे 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के दिन वहां पहुंच के 4 पॉइंट एजेंडे को रखना चाहते हैं, ताकि मरकजी सरकार लद्दाखी अवाम के इस मुतालिबे को, जो जेन्युइन भी है, जो जस्टिफाइड भी है, और हुकूक की बहाली का हमेशा ये मरकजी सरकार ढंढोरा पीटती है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम हर एक को उसके दरवाजे पे, डोर स्टेप पे जमहूरियत बहाल करके देने के हम वादे पे पाबंद हैं। उसी वादे को याद दिलाने के लिए और उसके हुसूल के लिए ये कारवान फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जमहूरी हुकूक की बहाली के नाम से कारवान चलेगी। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह जितने भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ पूरी काउंसिल है करगिल की और एमपी साहब भी हैं, तो ये सारे इस कारवान में जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह यक्कुम को दिल्ली में लेह के कारवान के साथ ये जुड़ेगी। उसी सिलसिले में आप लोगों को तकलीफ दी ताकि आवाम को हम ये पहुंचाएं, पैगाम पहुंचाएं कि केडीए अपनी इस 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर बहुत ही सीरियस है, सिंसियर है और हर मरहले से गुजर के इसके हुसूल के लिए सारी कुर्बानियों के लिए आमादा है। तो क्या वजूहत रही हो कि 2-3 दिन हो गए आप यात्रा तो अगर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आप भी उन्हीं के साथ वहीं से फ्लैग ऑफ करता तो एपेक्स और केडीए के बीच जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग होता, क्योंकि बार-बार हकीकत में यही कंप्लेंट्स सुनने मिलते हैं कि केडीए ड्रामे कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में केडीए कभी साथ नहीं देते, तो अलग श्रीनगर से करने का क्या मतलब? ये इसलिए है क्योंकि पहली जो हमारी केडीए और एपेक्स बॉडी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ऐसा कोई पद यात्रा का एजेंडा नहीं था और ये कोर कमेटी के एजेंडे के हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये एजेंडा सोनम वांगचुक साहब ने दे दिया है और इसके बाद उसी सोनम वांगचुक के एजेंडे में ही लेह के लिए वहां से पद यात्रा का प्रपोजल इन्होंने रखा है और करगिल के लिए करगिल से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू पद यात्रा वहां से दिल्ली का प्रपोजल्स रखा गया है। तो इसमें कोई करगिल से अलग, लेह से अलग का ये नहीं है, लेकिन एक ही साथ में इस पद यात्रा को और इस 4 पॉइंट एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए। इससे पहले भी आपको याद होगा जब वहां पे अमर अनशन की बात हुई तो मीडिया के एक सेक्शंस के जरिए और स्पेशली बीजेपी वालों ने इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की कि लेह वाले तो यहाँ पे अनशन कर रहे, करगिल नहीं कर रहा है, जबकि ये पहले से ही अनशन की बातें भी केडीए और एपेक्स के कोर कमेटी के डिसीजंस में नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने स्टार्ट की, वहां पे सोनम वांगचुक साहब ने अनशन स्टार्ट की, अमर अनशन टिल डेथ इन्होंने अमर अनशन स्टार्ट की, भूख हड़ताल स्टार्ट की, तो हमने सपोर्ट की क्योंकि वो 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर था।
اسی لیے کرگل میں بھی آپ نے دیکھا 3 دن ماہ رمضان میں ہمارے یہاں پہ بھی بھوک ہڑتال کی ہماری پوری قوم نے وہاں پہ سپورٹ کیا، اور سارے کارنر سے آپ کو لوگ آئے، مذہبی ادارے آئے، سماجی ادارے، سیاسی ادارے، اور سب نے سپورٹ کیا. اور آج بھی یہی ہے، یعنی کہیں پہ بھی ممکن ہی بی جے پی والے کوشش کر رہے ہوں کرگل ورسز لیہ بنانے کے لیے، مسلم ورسز بدھسٹ بنانے کے لیے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا گونپا کے نام سے انہوں نے بہت بڑی ایشوز بنا لی، اور ہم ان سارے ایشوز کو سمجھتے ہوئے ان سبوں کا بر وقت ہم جواب بھی دے رہے ہیں، اور بر وقت یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ کے ڈی اے اور ایپیکس کے جو ایک جوائنٹ ایجنڈا ہے، یہ لداخ کی ہسٹری میں پہلی بار ہوئی ہے. ادروائز آپ کو ہسٹری میں کبھی بھی لیہ اینڈ کرگل بدھسٹ اینڈ مسلمس ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی ایجنڈے کو لے کے کبھی بھی نہیں ہے. اور آج بھی بہت سارے ایلیمنٹس ان چیزوں کو توڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ان چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے آج آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک سیکشنز کے ذریعے میڈیا میں پھر سرکولیٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے جی کرگل نہیں ہے، کرگل پد یاترا کو سپورٹ نہیں کر رہا، کرگل لیہ کے ساتھ نہیں ہے، کرگل ایپیکس کے ساتھ نہیں ہے. کے ڈی اے نے ابھی تک کوئی اپنا ایجنڈا روبامل نہیں لایا. ان ساری چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے، اور یہ جو پھوٹ ڈالو اور اپنی مطلب حاصل کرو، ان سبوں کا منہ بند کرنے کے لیے آج کے اس پریس کانفرنس میں ہم یہ بتانے آئے ہیں پد یاترا کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اس پد یاترا کو ہم جوائن بھی کر رہے ہیں، اور دہلی میں یکم تاریخ کو، یکم اکتوبر کو ہم وہاں پہ پہنچ کے ساتھ ہی راج گھاٹ پہ جائیں گے. کچھ تھوڑا سا ہمارے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ ہمارے دونوں کو چیئرمین صاحبان نے بتایا کہ یہ جو پد یاترا ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری جو بات چیت گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ چل رہی تھی اس میں کم از کم بہت سارے ایشوز، جس میں امپلائمنٹ کا ایشو ہے اور جس میں ہمارے بے روزگار نوجوانوں کے جابس کا ایشو ہے، اس پہ بہت ساری باتیں تقریباً انڈرسٹینڈنگ ہماری بن چکی تھی. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس پہ بھی کوئی ڈیسیجن، کوئی فیصلہ نہیں آیا. علاوہ اس کے کہ جو ہمارے آلریڈی جو سیف گارڈ کا ایشو ہے یا پھر ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس کا ایشو ہے جس میں اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ ہے، اس پر بھی حالانکہ جب امت شاہ جی سے ہماری آخری ملاقات ہوئی تھی تو اس کے بعد جو پریس نوٹ آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈائیلاگ کا سلسلہ ہے وہ کنٹینیو رہے گا. لیکن نئی سرکار بننے کے بعد بھی ابھی تک جو ڈائیلاگ کا سلسلہ ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے. تو یہ دراصل لداخ کے لوگوں کے اسپریشنز اور لداخ کے لوگوں کے ڈیمانڈز کو سائیڈ لائن کرنے کو لے کر کے لوگوں کے اندر جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو رہا ہے اس کو لے کر کے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ کاروان جو ریسٹوریشن فار ڈیموکریٹک رائٹس کا جو ہمارا کاروان ہے یہ 27 سپٹمبر کو جائے گا. اور جو ہمارے اپیکس باڈی کے ساتھی ہیں اور سونم وانگچک کے ساتھ جو جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ دلی میں ہم مل کر کے اپنی مانگوں کو سامنے رکھیں گے. اور یہ جو ڈیمانڈس ہیں لداخ کی ڈیمانڈ ضرور ہیں، لیکن یہ جو ڈیمانڈس ہے یہ پورے ہندوستان سے جڑا ہوا ایشو ہے کیونکہ لداخ جو ہے ہندوستان کا سر کا تاج بتایا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی مائنس پبلک جو ہے لداخ کا سیف گارڈ، لداخ کی سیکیورٹی یا لداخ کا وکاس نہیں ہو سکتا ہے. تو سرکار کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لداخ کے ہت میں جو بھی فیصلہ لے وہ یہاں کے عوام کے امنگوں کے مطابق لے، اور کم از کم لداخ میں بھی ڈیموکریٹک رائٹس بحال ہو، لداخ میں بھی لوگوں کو سیف گارڈ ملے، اور لداخ میں بھی جو بے روزگار نوجوان ہیں پچھلے 4 سال سے جو تڑپ رہے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، ان کو کم از کم جو حقوق ہیں وہ مل جائیں. انہی چیزوں کو لے کر کے ہم جو ہے وہ کاروان کی شکل میں 27 سپٹمبر کو یہاں سے نکل رہے ہیں. جو 5 جو نیو ڈسٹرکٹ ہے صرف کرگل میں 2 لیہ میں 3 ہے سر، کے لیے اس کو کس طرح سے دیکھیے کیریے کا ہمارا جو ہے 4 پوائنٹ ایجنڈا کو لے کر کے وہ ہم اسٹرانگلی انہی 4 پوائنٹ ایجنڈا کو ایڈوکیسی کر رہے ہیں اس کی. باقی جو ڈسٹرکٹس کے حوالے سے ہم ڈسٹرکٹس دینے کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں لداخ کے لوگوں کے ہت میں ملتی ہیں تو اس کو ہم نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا، ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی جن ایریاز کو اگنور کیا گیا ہے یا یہاں پہ جو بیلنس نہیں کیا گیا ہے، جیسے
ان چیزوں کو جو ہے ہم سرکار کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں، اور بالخصوص جو یہاں پہ خاص کر ہمارا سانکو سرو کرچے کا ایریا ہے اور شکر چکتن کا ایریا ہے، ان کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جانا چاہیے۔ باقی ایک چیز میں امپورٹنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹس کے ایشوز کو لے کر ہر آرگنائزیشن نے اپنا اپنے حساب سے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے، لیکن یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ صرف 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کر کے ہے، اور میں امید کروں گا کہ جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کو ہم سنسیئرلی آگے لے کر کے چلیں، اور باقی ڈسٹرکٹس کے ایشوز پر ہر آرگنائزیشن تقریباً ایک ہی سٹینڈ رکھتی ہے، وہ یہی کہ ڈسٹرکٹس کے فیصلے کو لے کر کے کوئی بھی ناخوش نہیں ہے، ڈسٹرکٹ دینے پر سبھی راضی ہیں، لیکن اس میں بیلنس کرنا، ایکوالٹی کو مینٹین کرنا وہ بہت ضروری تھا۔ اور جو انجسٹس ہوا ہے خاص کر سانکو سرو کو لے کر کے اور پھر شکر چکتن کو لے کر کے، یہ انجسٹس ختم ہونا چاہیے، اور ڈسٹرکٹس بھی برائے نام نہیں ہونے چاہیے کہ جس طریقے کا اعلان ہوا، اور ابھی ایک خبر یہ بھی آ رہی کہ 2028 تک سیٹ اپ ہوگا، تو اس پر بھی سرکار کو اپنا موقف کلیئر کرنا چاہیے۔ فی الحال تو صرف امت شاہ جی کا ایک ٹویٹ پہ سارا ڈسٹرکٹ ملا ہوا ہے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، کوئی گیزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تھینک یو۔ زندہ ہے وہ تو رہے گا ہی رہے گا، بٹ جو ایشو جو ڈسٹرکٹ کو لے کے من جیسے کٹولائی صاحب کمبر صاحب ڈسٹرکٹ پہ آپ لوگ دونوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ میں باقی نصر صاحب دیکھیے نہیں نہیں ایسا ہے کہ اس کے علاوہ جب تک شکر سکتن اور سنگ کو ڈسٹرکٹ میں کیا یہ ایشو آپ کے کیریئر کے کور ایشوز میں رہے گا؟ ایکچولی جو ہے ہمارا جیسے سب نے کہا کہ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہمارا ہے، کیڑے کا جو ہے فکسڈ ایجنڈا ہے 4 پوائنٹ ایجنڈا، تو ایکچولی جو ہے یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پہ جو ڈسٹرکٹس کے جو ہے یہاں پہ منظوری دی گئی ہے، ابھی تو منظوری تو نہیں ملا ہے، لیکن ٹویٹ کی وجہ سے جو ہے کافی لوگوں میں پریشان اور ہراسان لوگ ہو گئے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے، اس میں تو رائے نہیں ہے، مطلب کرگل کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے یا علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اور بھی 2 ڈسٹرکٹ یہاں پہ اگر ان کا منظوری دی جاتی تو یہ بیلنس رہ جاتا، یہ تو ہم فیل کرتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، اور جہاں بھی ہمیں کہنے کی ضرورت پڑے گا فون سے ہم بولیں گے انصافی ناانصافی ضرور ہوئی ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ میں مختصراً آپ کو جواب دے دوں، جس طرح سے ابھی آخوند صاحب نے سجاد صاحب نے آپ کو بتا دی، کے ڈی اے اور اپیکس کا 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور اس میں ہماری پرائیورٹی 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی ریسنٹلی امت شاہ جی کے ایک ٹویٹس کی وجہ سے پوری لداخ میں ایک ہوا کھڑی ہو گئی ہے۔ کے ڈی اے اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی ایک چیز کلیئر کر چکی ہے کہ آپ کونسل کو امپاور کریں گے، آپ ڈسٹرکٹس دے دیں گے، ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں، ہم فلی ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جب تک آپ لداخ میں جمہوریت کو بحال نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں میننگ لیس ہیں۔ اور ابھی جو ڈسٹرکٹس دے گئی ہے، اس ڈسٹرکٹس میں بھی ایریا کے ساتھ ریجن کے ساتھ بیلنس اور انصاف نہیں برتی گئی ہے۔ 3 لیہ میں دی گئی ہے، 2 یہاں کرگل میں دی گئی ہے، جبکہ کرگل میں 4 ڈسٹرکٹس کا ڈیمانڈ تھا، آپ کا ٹی ایس جی، سانکو، برسو، سرو، جو سب ڈویژن ہے سانکو تحصیل سب ڈویژن کے نام سے، وہاں پہ ڈسٹرکٹس جسٹیفائڈ بھی ہے، جینیون بھی ہے۔ سیم اسی طریقے سے آپ کا شرگول شکر چکتن بٹا لکھے، جسٹیفائڈ بھی ہے، جینیون بھی ہے، اور جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں ان سارے پیرامیٹرز کو یہ فلفل کرتی ہے۔ تو ایز ان کے ڈی اے کو چیئرمین ہم فلی ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کے ڈی اے کا جو ایجنڈا ہے وہ کلیئر ہے، 4 پوائنٹ ایجنڈا، اس میں اسٹیٹ ہوڈ ہے، اس میں آپ کا 6 شیڈول ہے، اس میں ریکروٹمنٹ ہے، جاب ریزرویشنز ہے، اس میں آپ کا پارلیمنٹری سیٹ ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہو رہا ہے، ہم امت شاہ جی سے، ہوم منسٹر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں ہم ڈور سٹیپ پہ ڈیموکریسی کو پہنچائیں گے، ڈور سٹیپ پہ ہم ڈیولپمنٹ کو پہنچائیں گے، تو ڈور سٹیپ پہ پہنچانے کے لیے آپ کو انصاف کرنی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اپنی اس ڈیسیجنز کو ریویو کریں اور انصاف کریں، لیکن
प्रायोरिटी हमारा अब भी यही है। हम चाहते हैं, अमित शाह जी जिस तरह से इन्होंने कहा है, हम लद्दाखियों को लेकर बहुत ही सीरियस और सिंसियर है। अगर आप सीरियस एंड सिंसियर है तो लद्दाखियों का पहली डिमांड स्टेटहुड है, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हुकूक की बहाली है। यानी लद्दाखियों के जरिए ही बेहतर तरीके से डेवलप कर सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है। और इसी चीज को लेकर केडीए ने इतनी देर से मंथन करके इस 4 पॉइंट एजेंडा को लिया। इस स्टेटहुड हमने ऐसा नहीं डिमांड किया, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें आपका सब डिवीजन हो, उसमें आपका तहसील हो, उसमें आपके ब्लॉक्स हो, ये सारी चीजें उसी के अंडर ही आती हैं। और जब तक इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करके डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू नहीं करेंगे, तब तक लद्दाख में पूरी तरह से लद्दाखी अवाम के हुकूक बहाल नहीं हो सकते। थैंक यू सर। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।